أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو ملانے کا، جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم تو محض ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے متلاشی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ فاسق ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں فاسق کی نمایاں علامات کو بیان فرمایا۔ فسق کا معنی ہے بزور نکل جانا، اچھل کر کسی چیز سے باہر ہو جانا، جان بوجھ کر نکل جانا۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے فَسَقَطِ الرَّطْبَةُ عَنِ الْقَشْرَةِ، کہ کھجور کی گٹھلی کھجور سے اچھل کر نکل گئی، یعنی کسی چیز کے بزور نکلنے اور اچھل کر نکلنے کو فسق کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا کہ جو شخص معروف سے منکر کی طرف اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جاتا ہے وہ فاسق ہے۔ پھر اطاعت سے نکلنا کبھی معمولی درجہ کا ہوتا ہے، جیسے فرائض میں غفلت کرنا، ادب و احترام میں لاپرواہی اختیار کرنا، یا بھولے سے کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، اور کبھی یکسر تعلق توڑ لیا جائے، بے حیائی اور بے شرمی کو تہذیب کا نام دیا جائے، بڑی سے بڑی نافرمانی جان بوجھ کر کی جائے، تو یہ رویہ فسق کا ہے، اور ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے بھی ایسے آدمی کو فاسق قرار دیا۔ تو ان کے فسق کو بیان کرتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور فاسق کی پہلی علامت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عہد بھی ہے کہ جو عالم بالا میں، عالم ارواح میں تمام انسانوں نے یا انسانوں کی روحوں نے اللہ رب العزت سے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، یعنی میں تمہارا آقا، مالک اور رب ہوں، مجھے اپنا آقا، مالک اور رب تسلیم کرتے ہو؟ تو سب نے یک زبان ہو کر اقرار کیا، بلا، جی ہاں، ہم آپ کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا معبود اور الہ تسلیم کرتے ہیں۔
یعنی ہم زندگی بھر آپ ہی کی اطاعت اور بندگی کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، اس کلمے کا پہلا جز ادا کرتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی بندگی اور اطاعت کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ایسے راستے کو اختیار نہیں کروں گا جو تیری نافرمانی کا راستہ ہے، تیری بغاوت کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح اس کلمے کا جب دوسرا جز ادا کرتا ہے تو مزید یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق تیری اطاعت اور بندگی کروں گا۔ یعنی کلمہ پڑھ کر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے، یہ عہد باندھتا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تو ہی میرا آقا، میرا مالک، میرا بادشاہ ہے، میں تیری ہی اطاعت اور بندگی کروں گا، تیرے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کروں گا، اور تیری اطاعت کا جو طریقہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا، میں تیرے نبی کے طریقے کے مطابق تیری اطاعت کروں گا، تیری بندگی کروں گا۔ تو گویا اس نے اپنے اس عہد میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود اور حقیقی حاکم نہیں مانتا، اور میں صرف اس ہی کی اطاعت اور بندگی کروں گا۔ اسی طرح اس سے یہ عہد بھی مراد ہے کہ جو انسان دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، جب نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی انسان دن میں کئی مرتبہ جب نماز ادا کرتا ہے تو یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی اور اطاعت کروں گا، تیرے مقابلے میں تیرے علاوہ کسی کی بھی بندگی اور اطاعت نہیں کروں گا۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، اور اس کے احکامات کے مقابلے میں دوسروں کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آئین اور قانون کو نافذ کرنے کی بجائے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرتے ہیں اور اس پر راضی ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنے مال و دولت، اپنے جسمانی اعضاء اور اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو بھی خدا کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا۔ جس طرح انفرادی اور شخصی زندگی میں اس رب کا بندہ ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی مکمل زندگی بندگی کے عہد میں بندھی ہوئی ہے۔ جہاں بھی اور جس چیز میں بھی وہ جان بوجھ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے، اور جب اللہ کے عہد کو توڑتا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے، توبہ کی بجائے برائی پر ڈٹ جاتا ہے اور سرعام اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور کوئی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی، وہ جان بوجھ کر سرعام بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو شریعت کی نظر میں ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، اسے توڑتے ہیں۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ فاسق لوگ ہر اس رشتہ کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔
اس مختصر جملے میں اتنی وسعت ہے کہ دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک کو سمیٹ دیا گیا، یعنی جہاں شریعت نے آپس میں متحد ہونے اور صلہ رحمی کا حکم دیا، ایک فاسق شخص اس حکم کی بھی مخالفت کرتا ہے، گویا اس تعلق کو توڑنے والا بھی فاسق کہلاتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک تعلق ٹوٹنے سے انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے قیام اور بقا پر زد پڑتی ہے اور ان کے بکھرنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے تمام تر تعلقات کا دار و مدار اس عہد کی پابندی پر ہے جو نکاح کی صورت میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے کیا، اور پھر اولاد کا وجود، ان کی تعلیم و تربیت اور دیگر ضروریات کا دار و مدار بھی ماں باپ کے اس عہد کی پابندی پر ہی ہے کہ جو نکاح کی صورت میں انہوں نے کیا، اور پھر گھر کی سلامتی کا دار و مدار بھی اسی عہد پر ہے کہ جو انہوں نے آپس میں باندھا، اور پھر یہ گھر کی سلامتی خاندان کے وجود کی بنیاد بنتی ہے، پھر خاندان کی مضبوطی پوری قوم اور معاشرے کے استحکام کی بنیاد بنتی ہے، اور ان سب کا مدار اسی عہد پر ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے رشتوں میں سے جو رحمی رشتے ہیں ان پر زیادہ زور دیا، اس کے بعد محلے داروں اور عام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، اور قطع رحمی کو بہت بڑا جرم قرار دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کبھی فرمایا کہ جو تجھ سے کٹے تو اس کے ساتھ جڑ، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ معاشرے کا ہر ایک فرد اسی عہد سے بندھا ہوا ہے، دو آدمیوں کے تعلقات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات اور روابط، سب کا مدار اسی عہد پر ہے، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو سب اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے اس عہد کے پابند ہیں، اور اس عہد کی سلامتی پر ہی پوری امت مسلمہ کی قوت اور سلامتی کا انحصار ہے۔ جہاں بھی یہ عہد ٹوٹتا ہے امت مسلمہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتوں میں سے کسی رشتہ کو کاٹتے ہیں در حقیقت وہ اس عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور پورے معاشرے کی تباہی کا سبب ہیں۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نامراد ہیں کہ جو اللہ کے اس عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کی پابندی نہیں کرتے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ لہذا فاسق کی ان دو نمایاں علامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ہمارے لیے تنبیہ ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔